کچھ لوگ زندگی میں اتنے سالوں بعد لوٹتے ہیں کہ ان کی شکلیں تو جانی پہچانی ہوتی ہیں، مگر ان کا بدلا ہوا انداز دلوں کے درمیان ایک اجنبیت کی دیوار کھڑی کر دیتا ہے۔ اسلام آباد کی خوبصورت سرسبز پہاڑیوں کے دامن میں واقع اس پرانی حویلی کے وسیع و عریض دالان پر شام کے سرمئی سائے اتر رہے تھے۔ مارکلا کی پہاڑیوں سے آنے والی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے خشک پتوں کو اڑا رہے تھے۔ جب وہ وہاں اکیلا کھڑا تھا، ارحم مختار، وہ حال ہی میں ایڈنبرگ سے سالوں بعد اپنی پڑھائی مکمل کر کے واپس لوٹا تھا۔ ایڈنبرگ کی سردی اور تنہائی نے اس کے روبدار مزاج میں ایک گہرا جمود اور خاموشی پیدا کر دی تھی، مگر وہ خاموشی اس حویلی میں آ کر کسی پرانے رشتے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ارحم کے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی اور وہ اس حویلی سے دور رہتا تھا، جس کی وجہ سے ارحم اپنی دادی کے پاس یہاں واپس آیا تھا۔ اس نے اپنے گرے کلر کی آرام دہ ٹی شرٹ کے آستینوں کو ہلکا سا اوپر چڑھایا اور اپنے بلیک ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے دور دھند کو دیکھ رہا تھا۔ بکھرے بال ماتھے پر آ رہے تھے۔ اسی لمحے پس منظر میں پازیب کی مدھم اور بےحد سنگین سی چھنکار ہوئی۔ ارحم کے لبوں پر خود بخود ایک ناپائیدار دھیمی سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ بنا مڑے بھی جانتا تھا کہ وہ آ چکی ہے، مگر اس کی چال میں کوئی اپنائیت نہیں، بلکہ ایک واضح بیزاری تھی۔ مائدہ فضل، اس کی کزن، جس کے اپنے ماں باپ کی علیحدگی کے بعد وہ بچپن ہی سے اپنی دادو کے پاس اسی حویلی میں رہ رہی تھی۔ وہ اس حویلی کے در و دیوار اور دادو کی محبت کی عادی تھی، اور اسے ارحم کا سالوں بعد یوں اچانک لوٹ آنا اور اس کا حد سے زیادہ بے تکلف ہونا ذرا برابر بھی پسند نہیں آتا۔ مائدہ دھیمی مگر سخت قدموں سے چلتی ہوئی اس کے چند قدم پیچھے آ کر رک گئی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کے 2 مگ تھے، مگر اس کے چہرے پر ایک واضح کھچاؤ اور بے رخی تھی، جیسے وہ یہاں صرف دادو کے کہنے پر مجبوری میں کھڑی ہو۔ ارحم نے مسکراتے ہوئے رخ موڑا۔ اس نے مائدہ کے چہرے پر لکھی ناپسندیدگی کو صاف پڑھا اور ابرو اچکا کر جان بوجھ کر اسے چھیڑا۔ دادو کی لاڈلی مائدہ فضل، تمہیں یہاں کھڑے ہوئے 2 منٹ ہو گئے ہیں۔ کیا سالوں بعد ایڈنبرگ سے لوٹے ہوئے کزن کا چہرہ دیکھنے کا ارادہ ہے، یا چائے کا مگ یوں ہی ہوا میں لٹکائے رکھو گی؟ مائدہ نے اپنی سرد آنکھیں اٹھائیں اور ارحم کی چھیڑ چھاڑ کو نظر انداز کرتے ہوئے بے حد روکھے لہجے میں کہا، مجھے آپ کا چہرہ دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ یہ لیں اپنی چائے۔ دادو کہہ رہی تھی کہ آپ دالان میں کھڑے ہیں، اس لیے میں آئی۔ ارحم نے مگ پکڑنے کے بجائے اپنے ہاتھ ٹراؤزر کی جیبوں میں ہی رکھے اور مائدہ کے غسیلے چہرے کو دیکھ کر لطف اندوز ہونے لگا۔ اسے مائدہ کا یہ غصہ اور فاصلہ رکھنا جیسے ایک چیلنج کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، جس پر مائدہ نے فوراً ناپسندیدگی سے ایک قدم پیچھے کیا۔ ارحم کے لبوں پر شرارت بھری مسکراہٹ گہری ہوئی۔ یار مائدہ، یہ آپ کیا لگا رکھا ہے، اور اتنا غصہ کس بات کا ہے؟ بچپن میں تم میری قمیض کھینچ کر مجھ سے جھگڑتی تھی، اور اب اتنی بدلی سی ہو۔ مانا کہ میں سالوں بعد ایڈنبرگ سے آیا ہوں، مگر اتنا پرایا تو مت کرو۔ مائدہ نے چائے کے مگ کو سلیب پر پٹکنے والے انداز میں رکھا اور تیکھے لہجے میں بولی، تب ہم بچے تھے ارحم مختار، اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، اور مجھے آپ کا یہ حد سے زیادہ بے تکلف ہونا بالکل اچھا نہیں لگتا۔ اپنی ایڈنبرگ والی عادتیں اپنے پاس ہی رکھیں۔ لیکن مجھے تو تمہاری یہ بیزاری بہت اچھی لگ رہی ہے۔ ارحم نے مگ اٹھایا اور چائے کا گھونٹ لے کر اسے چڑھایا۔ چائے تو بالکل پرفیکٹ ہے، بالکل تمہارے اس کڑوے مزاج کی طرح۔ ویسے اتنی ٹھنڈ میں بنا شال کے باہر گھوم رہی ہو، بیمار ہو گئی تو دادو میری کلاس لے لیں گی کہ ایڈنبرگ والے نے میری لاڈلی کو بیمار کر دیا۔ جاؤ اندر جا کر کچھ گرم پہن کر آؤ۔ مائدہ نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھیجی۔ میری فکر کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مڑی اور تیز قدموں سے حویلی کے اندر چلی گئی۔ ارحم اسے جاتا دیکھ کر ایک جاندار قہقہہ لگا کر ہنس دیا۔ اسے معلوم تھا کہ مائدہ اسے پسند نہیں کرتی، مگر مائدہ کی یہی بے رخی اور تیکھا پن اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا، اور وہ اس کی یہ دیوار توڑنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ اسی لمحے حویلی کے تاریک دالان سے دادی اماں کی تسبیح کے دانوں کی ہلکی سی آواز ابھری۔ دادی اماں سفید چادر اوڑھے اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ انہوں نے تسبیح روکی اور ارحم کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ ارحم نے دادی اماں کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر مائدہ کے تیکھے پن کی چمک اب بھی باقی تھی۔ وہ دادی
طرف مڑا، بے حد لاڈ سے مسکراتے ہوئے بولا، کیوں دادو، مائدہ بہت خوبصورت نہیں ہو گئی؟ بس غصہ ناک پر بیٹھا رہتا ہے اس کا۔ دادی اماں نے اپنی اینک کے پیچھے سے ارحم کے چہرے کو دیکھا۔ ان کے لبوں پر ایک گہری اور سب کچھ سمجھنے والی شفیق مسکراہٹ ابھری۔ انہوں نے تسبیح چلاتے ہوئے کہا، ہاں ارحم، وہ بالکل چاند جیسی ہے، مگر وہ بچپن سے ہی میرے پاس اکیلی رہی ہے۔ اس کے دل میں ایک جھجک ہے، اور تمہارا سالوں بعد یوں اچانک آ جانا اسے ہضم نہیں ہو رہا۔ وہ بہت معصوم ہے ارحم، مجھے خوشی ہے تم اس کا غصہ برداشت کر کے بھی اسے چھیڑ رہے ہو۔ اسے وقت دو، وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ارحم نے دادو کی بات پر سر ہلایا اور مائدہ کے جانے والے راستے کو دیکھتے ہوئے دھیمے سے بولا، دادو، وہ جتنا مرضی مجھ سے دور بھاگے اور مجھے ناپسند کرے، میں اس کا یہ جھوٹا غصہ اور یہ دیواریں بہت جلد توڑ دوں گا۔ وہ میری کزن ہے، اسے مجھ سے دوستی تو کرنی ہی پڑے گی۔ دادی اماں نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اگلی صبح اسلام آباد کی فضاؤں میں شدید دھند تھی اور مارکلا کے پہاڑ سفید چادر میں چھپے ہوئے تھے۔ حویلی کے ڈائننگ ہال میں پیلی لائٹس کی تپش ماحول کو کچھ گرم کر رہی تھی، مگر میز پر موجود خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ محسوس ہوتی تھی۔ دادو میز کے سرہانے بیٹھی آرام سے تسبیح پڑھ رہی تھی اور سامنے ناشتے کی میز لگی ہوئی تھی۔ مائدہ کچن سے گرم پراٹھے لا کر میز پر رکھ رہی تھی جب ارحم دھیمے اور پرعزم قدموں سے ہال میں داخل ہوا۔ وہ اب اپنے اسی کیجول روپ بلیک ہوڈ اور گرے ٹراؤزر میں تھا۔ بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، مگر آنکھوں میں وہی روپدار چمک تھی جو ایڈنبرگ سے اس کے ساتھ آئی تھی۔ السلام علیکم دادو، ارحم نے کرسی کھینچتے ہوئے کہا، جان بوجھ کر مائدہ کے بالکل سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام میرے بچے، آؤ ناشتہ کرو، دادو نے شفقت سے مسکرا کر کہا۔ مائدہ نے ارحم کو سامنے بیٹھے دیکھا تو اس کے ہاتھ یکدم رک گئے۔ اس نے ارحم کی طرف دیکھے بغیر چائے کی کیتلی اٹھائی اور دادو کے کپ میں ڈالنے لگی۔ ارحم نے اپنی ٹیک کرسی کی پشت سے لگائی، اپنے دونوں ہاتھ میز پر ٹکائے اور مائدہ کے سخت چہرے کو دیکھتے ہوئے بے حد دھیمے اور چھیڑنے والے لہجے میں بولا، مائدہ فضل، چائے صرف دادو کے لیے بنی ہے یا ایڈنبرگ کے مہمان کو بھی کوئی پوچھے گا؟ مائدہ نے کیتلی میز پر رکھی، اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں صاف بیزاری اور غصہ جھلک رہا تھا۔ اس نے دادو کے سامنے تماشا بنانے سے گریز کرتے ہوئے بے حد سرد لہجے میں کہا، آپ کے ہاتھ سلامت ہیں، خود ڈال کر پی لیں۔ دادو نے اینک کے اوپر سے مائدہ کو گھورا۔ مائدہ، یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ تمہارا کزن ہے، سالوں بعد واپس آیا ہے، اپنے ہاتھ سے چائے ڈال کر دو اسے۔ مائدہ نے غصے سے اپنے لب بھینچے۔ اس نے کپ اٹھایا اور اتنی بے دلی اور غصے سے چائے ڈالی کہ 2 قطرے میز پر گر گئیں۔ اس نے کپ ارحم کے سامنے تقریباً پٹکتے ہوئے رکھا۔ ارحم نے چائے کا کپ اٹھایا، ایک گھونٹ لیا اور مائدہ کو دیکھ کر مکارانہ انداز میں مسکرایا، تھینک یو کزن۔ غصے کے تڑکے کے ساتھ چائے کا ذائقہ اور بھی کڑک ہو گیا ہے۔ مائدہ کا دل چاہا کہ وہ وہیں ارحم کا سر پھوڑ دے۔ وہ غصے سے مڑی کہ وہاں سے چلی جائے، مگر ارحم نے اگلا دھماکہ کر دیا، دادو، میں آج اسلام آباد کے سیکٹر 5 میں اپنے ایک دوست کی طرف جا رہا ہوں، کچھ ضروری کاغذات لینے۔ ارحم نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے دادو سے کہا، پھر اچانک اپنی نظریں مائدہ پر ٹکائیں۔ میں سوچ رہا تھا مائدہ کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں، یہ بچپن سے حویلی میں بند رہتی ہے، اسے بھی ذرا باہر کی ہوا لگ جائے گی۔ مائدہ یکدم مڑی، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ میں کہیں نہیں جا رہی، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے باہر جانے کی، اور خاص طور پر آپ کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں۔ مائدہ، دادو کی روبدار آواز گونجی، ارحم ٹھیک کہہ رہا ہے، تم ہر وقت گھر میں بیٹھی رہتی ہو، جاؤ اس کے ساتھ تھوڑا گھوم پھر آؤ، اور ویسے بھی مجھے بازار سے کچھ سامان منگوانا ہے، تم دونوں ساتھ جا کر لے آنا۔ لیکن دادو، مائدہ نے تڑپ کر احتجاج کرنا چاہا، مگر دادو نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کر دیا۔ ارحم نے اپنی کرسی چھوڑی، وہ کھڑا ہوا اور مائدہ کے بالکل قریب سے گزرتے ہوئے بے حد دھیمی آواز میں صرف اسے سنائی دینے والے لہجے میں بولا، تعداد منٹ گننا شروع کر دو مائدہ فضل، میں باہر گاڑی سٹارٹ کر رہا ہوں، اگر 10 منٹ میں تم باہر نہ آئیں تو میں تمہیں زبردستی اٹھا کر گاڑی میں بٹھانے کا رسک لے سکتا ہوں۔
اس نے مائدہ کو ایک چیلنجنگ نظر سے دیکھا اور ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ ہال سے باہر نکل گیا۔ مائدہ وہیں کھڑی غصے سے کانپ رہی تھی۔ اسے ارحم کی یہ زبردستی اور بے تکلفی اپنی ذات پر ایک حملہ لگ رہی تھی، مگر دادو کے حکم کے سامنے وہ مجبور تھی۔ گاڑی اسلام آباد کی دھندلی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ باہر سردی اتنی شدید تھی کہ شیشوں پر دھند جمی ہوئی تھی، مگر گاڑی کے اندر کا ماحول اسے کہیں زیادہ گرم اور تناؤ سے بھرپور تھا۔ ارحم نہایت سکون سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی روایتی مغرور جمود تھا جو اس کی شخصیت کا حصہ تھا۔ مائدہ دوسری طرف رخ کیے کھڑکی سے باہر تیزی سے گزرتے ہوئے درختوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی مٹھیاں بھی بھیجی ہوئی تھیں اور چہرے پر شدید بیزاری لکھی تھی۔ وہ ارحم کے ساتھ اس بند گاڑی میں ایک منٹ بھی نہیں بیٹھنا چاہتی تھی، مگر دادو کے حکم کے آگے مجبور تھی۔ اگر کھڑکی کا شیشہ توڑنے کا ارادہ نہیں ہے تو غصے سے باہر دیکھنا بند کرو مائدہ فضل۔ ارحم نے سامنے سڑک پر نظر ٹکاتے ہوئے بے حد دھیمے اور پرعزم لہجے میں کہا۔ مائدہ نے یک دم رخ موڑا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں چنگاریاں دہک رہی تھیں۔ میں کس طرح دیکھوں اور کیا کروں، یہ مجھے سکھانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے ارحم مختار۔ آپ نے دادو کے سامنے زبردستی کر کے مجھے گاڑی میں تو بٹھا لیا، مگر یاد رکھیں آپ میری زندگی پر رعب نہیں جما سکتے۔ ارحم نے گاڑی کی رفتار تھوڑی دھیمی کی اور ایک ہاتھ اسٹیئرنگ سے ہٹا کر مائدہ کی طرف دیکھا۔ اس کی گہری آنکھوں میں ایک گہرا اور کاٹدار تاثر ابھرا۔ رعب نہیں جما رہا کزن، بس تمہاری یہ بے جان نفرت دیکھ رہا ہوں۔ اتنے سالوں بعد واپس آیا ہوں، بچپن کی دوستی کو بھول کر تم یوں دیواریں کھڑی کر رہی ہو جیسے میں کوئی اجنبی ہوں۔ آپ اجنبی ہی ہیں، مائدہ نے تیکھے لہجے میں اس کی بات کاٹی۔ وہ جو بچپن میں تھا وہ وقت ختم ہو گیا۔ اب آپ کا یوں اچانک آنا، میرے ہر معاملے میں دخل دینا اور یہ حد سے زیادہ بے تکلف ہونا مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ مجھے آپ سے کوئی دوستی نہیں کرنی۔ ارحم کے لبوں پر ایک دھیمی چیلنجنگ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے گاڑی کو سڑک کے ایک کنارے پر جھٹکے سے روکا، جس سے مائدہ کا توازن یک دم بگڑا۔ گاڑی کیوں روکی آپ نے؟ مائدہ نے گھبرا کر دروازے کا ہینڈل پکڑتے ہوئے پوچھا۔ ارحم اس کی طرف گھوما۔ اس کی شخصیت کا سحر اور دباؤ اس بند گاڑی میں مائدہ کو سانس لینے سے روک رہا تھا۔ وہ بے حد قریب ہو کر دھیمی مگر روکدار آواز میں بولا، گاڑی اس لیے روکی ہے تاکہ تمہیں یہ بتا سکوں کہ مائدہ فضل، تم جتنا مجھ سے دور بھاگو گی میں اتنا ہی تمہارے قریب آؤں گا۔ تم میری بچپن کی یار ہو اور اس حویلی میں تمہاری یہ بیزاری میں زیادہ دن برداشت نہیں کروں گا۔ یہ دیواریں جو تم نے کھڑی کی ہیں نا، انہیں توڑنا ارحم مختار بہت اچھے سے جانتا ہے۔ مائدہ نے غصے اور ڈر کے مارے دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ میں بھی گاڑی سے اتر رہی ہوں، مگر اس سے پہلے کہ وہ ہینڈل کھینچتی، ارحم نے سینٹرل لاک کا بٹن دبا دیا اور گاڑی کی سپیڈ دوبارہ بڑھا دی۔ مائدہ بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئی، جبکہ ارحم کے چہرے پر ایک فاتحانہ سکون تھا۔ گاڑی اب اسلام آباد کے مارکیٹ ایریا میں داخل ہو چکی تھی۔ ارحم نے ایک پرکشش اور مہارت بھرے انداز میں گاڑی کو پارکنگ میں لگایا اور انجن بند کر دیا۔ مائدہ اب بھی غصے سے پھولی ہوئی تھی اور اس کا رخ دوسری طرف تھا۔ ارحم نے سیٹ بیلٹ کھولی اور نہایت آرام سے مائدہ کی طرف جھکا۔ اس نے مائدہ کے چہرے کے بالکل سامنے جا کر انگلیوں سے چٹکی بجائی۔ اوئے، اترنے کا ارادہ ہے یا یہیں گاڑی کی سیٹ سے مستقل رشتہ جوڑنا ہے؟ مائدہ نے جھٹکے سے اپنا رخ بدلا اور تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی ارحم مختار، لاک کھولے میں خود چلی جاؤں گی۔ میں نے کہا نا، یہ آپ کا ڈرامہ بند کرو، ارحم نے مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ لاک کھولتے ہوئے کہا۔ چلو دادو کا سامان لینا ہے، اور ہاں، تمہارا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے مجھے کچھ پاپڑ بھی بیلنے پڑے تو میں بیل لوں گا۔
مائدہ نے ایک سرد آہ بھری اور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ ارحم بھی اس کے پیچھے اترا۔ دھندلی اور سرد ہوا نے ان کا استقبال کیا۔ مائدہ تیز قدموں سے بازار کی دکانوں کی طرف بڑھ رہی تھی، جیسے وہ ارحم سے میلوں دور بھاگنا چاہتی ہو، مگر ارحم کے لمبے ڈگ اس کے توازن کو سیکنڈوں میں برابر کر دیتے۔ وہ اس کے بالکل ساتھ چل رہا تھا، بلیک ہوڈ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، بے حد پرسکون اور لاپرواہ۔ ایک بڑی جنرل اسٹور کے سامنے پہنچ کر مائدہ نے دادو کی دی ہوئی لسٹ نکالی۔ دکاندار کو سامان لکھوانے لگی، مگر اس کی آواز میں اب بھی ایک جھجک تھی۔ ارحم دکاندار کے کاؤنٹر پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا اور مائدہ کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ دیکھو مائدہ، اگر تم اتنی دھیمی آواز میں بولو گی تو یہ اسلام آباد کا دکاندار تمہیں سامان کے بدلے پتھر دے دے گا۔ تھوڑا اونچا بولو، جیسے بچپن میں مجھ پر چلاتی تھی۔ مائدہ نے شرمندگی اور غصے سے دکاندار کی طرف دیکھا، جو ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس نے ارحم کو کوہنی ماری، بالکل اسی پرانے بے تکلف انداز میں جو وہ بچپن میں کرتی تھی۔ ارحم، خاموش رہیں آپ، میرا مطلب ہے خاموش رہو۔ دادو کا سامان لینے دو مجھے۔ ارحم کے دل کے کسی کونے میں مائدہ کی اس پہلی کوہنی اور بے ساختہ تم کہنے پر ایک عجیب سی خوشی کی لہر دوڑی۔ اس نے اپنا ہاتھ مائدہ کے سامنے لسٹ پر رکھا۔ سامان میں لکھواتا ہوں، تم جا کر وہ سامنے لگی چاکلیٹس دیکھو۔ مجھے چاکلیٹ نہیں پسند۔ مائدہ نے منہ بنایا۔ جھوٹ مت بولو، ارحم نے لسٹ اس کے ہاتھ سے جھپٹتے ہوئے کہا۔ بچپن میں میری چاکلیٹ چوری کر کے کھاتی تھی اور اب بڑی شیف بن رہی ہو۔ جاؤ وہاں کھڑی ہو کر انتظار کرو۔ مائدہ نے بے بسی سے اپنے ہاتھ مروڑے، مگر اس کے دل کے اندر کی وہ سخت برف جو ارحم کے خلاف جمی ہوئی تھی آہستہ آہستہ پگھلنے لگی تھی۔ ارحم کا یہ انداز، اس کا زبردستی حق جمانا اور اس کی پرانی عادتوں کو یاد رکھنا، یہ سب کچھ مائدہ کے غصے کو ختم کر رہا تھا۔ وہ دور کھڑی ہو کر ارحم کو دیکھنے لگی، جو اب نہایت سنجیدگی سے دکاندار کو دادو کا سامان سمجھا رہا تھا، اور اس کے بکھرے ہوئے بال ہوا میں اڑ رہے تھے۔ وہ واقعی بدل گیا تھا، مگر اس کی دوستی اب بھی وہی تھی۔ جب سامان پیک ہو گیا تو ارحم نے 2 بڑے شاپر اٹھائے اور مائدہ کی طرف مڑا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی ڈیری ملک چاکلیٹ بھی تھی۔ اس نے وہ چاکلیٹ مائدہ کے سامنے لہرائی۔ یہ لو تمہاری رشوت، اب تو اس کزن کو معاف کر دو۔ ارحم نے اپنی گہری کٹیلی آنکھوں میں ایک مخلصانہ چمک لاتے ہوئے کہا۔ مائدہ نے چاکلیٹ کو دیکھا، پھر ارحم کے چہرے کو۔ اس کا تیکھا پن اب پوری طرح غائب ہو چکا تھا۔ اس نے چاکلیٹ پکڑتے ہوئے دھیمی سے مسکرا کر کہا، تم بہت بدتمیز ہو ارحم، ہمیشہ اپنی مرضی کرتے ہو۔ ارحم نے ایک جاندار قہقہا لگایا۔ چلو شکر ہے تم پر تو آئیں، اب گاڑی کی طرف چلیں۔ مائدہ نے سر ہلایا اور اس کے ساتھ چلنے لگی۔ اب ان کے درمیان وہ اجنبیت کی دیوار نہیں رہی تھی، بلکہ بچپن کی وہ پرانی پکی دوستی دوبارہ لوٹ آئی تھی، جس کا ارحم نے عزم کیا تھا۔ وہ دونوں گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے، ہنستے ہوئے، چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے۔ گاڑی جناح سپر مارکیٹ سے نکل کر اسلام آباد کی خوبصورت اور پرکشش شیر شاہ سوری روڈ پر رواں تھی۔ فضا میں دھند کی ہلکی سی چادر تنی ہوئی تھی، مگر گاڑی کے اندر اب وہ پہلے جیسی تلخی اور سردی بالکل غائب ہو چکی تھی۔ مائدہ اپنے ہاتھ میں چاکلیٹ پکڑے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، مگر اب اس کے لبوں پر ایک دھیمی اور پرسکون مسکراہٹ تھی۔ ارحم نے اسٹیئرنگ پر ایک ہاتھ جمایا، تھوڑا سا ریلیکس ہوا اور مائدہ کے پرسکون چہرے کو دیکھا۔ اس کے دل میں صبح سے چھپنے والا سوال اب زبان پر آ ہی گیا۔ اس نے گاڑی کی رفتار تھوڑی دھیمی کی اور گہرے سنجیدہ لہجے میں پوچھا، اچھا اب سچ سچ بتاؤ مائدہ فضل، تم صبح سے اتنی اجنبی کیوں بنی ہوئی تھی؟ کیوں مجھ سے یوں میلوں دور بھاگ رہی تھی
جیسے میں تمہارا کزن نہیں کوئی دشمن ہوں۔ مائدہ نے چاکلیٹ سے نظریں ہٹائیں اور ارحم کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک سیکنڈ کے لیے سنجیدگی آئی، پھر اس نے اپنے بازو سینے پر لپیٹے اور حد درجہ معصومیت اور غصے کے ملے جلے تاثر کے ساتھ ایک بے حد مضحکہ خیز اور بے تکی سی بات کہی۔ میں اس لیے ناراض تھی کیونکہ پورے 4 سال پہلے جب تم وہاں نئے نئے گئے تھے میں نے تمہیں کراچی سے ایک بار کال کی تھی اور تم نے میرا فون پک نہیں کیا تھا۔ بس اسی لیے مجھے تم پر شدید غصہ تھا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ جب تم واپس آؤ گے تو میں تم سے کبھی سیدھے منہ بات نہیں کروں گی۔ اور ہم نے کچھ پل کے لیے گاڑی کے بریک پر پاؤں رکھا اور مائدہ کو یوں دیکھا جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا ہو۔ وہ ساکت رہ گیا۔ پھر اگلے ہی لمحے گاڑی کے اندر ارحم کا ایک ایسا جاندار بلند اور بے ساختہ قہقہا گونجا جس نے گاڑی کی ساری خاموشی کو اڑا کر رکھ دیا۔ وہ اتنی زور سے ہنسا کہ اس کے ماتھے پر بکھرے بال ہلنے لگے اور اس کی آنکھوں میں ہنسی کے آنسو آ گئے۔ اوہ خدایا مائدہ فضل! ارحم نے ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، تم اس فضول اور چھوٹی سی بات پر مجھ سے 4 سال تک دل میں اتنی بڑی دیوار کھڑی کر کے بیٹھی تھی۔ حد ہے یار، میں واقعی بہت بزی تھا، نئی جگہ تھی، پڑھائی کا بوجھ تھا، انسان مصروف ہو جاتا ہے یار۔ مائدہ نے غصے سے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا اور پیر پٹکتے ہوئے بولی، مصروف انسان 24 گھنٹے نہیں رہتا ارحم، تم بدل گئے تھے، اس لیے میں بھی بدل گئی تھی۔ اب ہنسنا بند کرو ورنہ میں واقعی گاڑی سے اتر جاؤں گی۔ ارحم نے اپنی ہنسی کے آنسو صاف کیے۔ اس کا چہرہ مائدہ کی اس معصومانہ ضد پر بے حد نرم اور پیارا ہو گیا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا بابا سوری، اب ارحم مختار آفیشلی تم سے اس 4 سال پرانی کال کا پچھتاوا مانگتا ہے۔ اب تو خوش ہو، اب تو اس لنگوٹیا یار کو معاف کر دو۔ مائدہ نے اس کی طرف دیکھا۔ ارحم کی آنکھوں کی وہ مخلص چمک اور پرانی دوستی کا مان دیکھ کر وہ اب مزید اپنا غصہ برقرار نہ رکھ سکی۔ اس نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا اور اس طرح 4 سال کا وہ ادھورا فاصلہ اسلام آباد کی ایک سڑک پر چند منٹوں میں ہمیشہ کے لیے مٹ گیا۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے حویلی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ 4 سال کی وہ ادھوری شکایت اسلام آباد کی اس سڑک پر مٹنے کے بعد جیسے حویلی کا پورا نقشہ ہی بدل گیا تھا۔ دن پر لگا کر رو رہے تھے اور ارحم اور مائدہ ایک دوسرے کے زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے لگے۔ صبح کے وقت لاؤنج میں بیٹھ کر لوٹو کھیلنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا اور شام کو دادوں کے لیے چائے بناتے ہوئے کچن میں ہنسی مذاق کرنا، یہ سب ان کی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ مائدہ کی وہ پرانی چنچل طبیعت جو کہیں کھو گئی تھی، ارحم کی مخلصانہ کوششوں اور چھیڑ چھاڑ نے اسے پوری طرح واپس لوٹا دیا تھا۔ ارحم بھی جو ہمیشہ اپنے چہرے پر ایک سخت جمود سجائے رکھتا تھا، مائدہ کے سامنے آتے ہی بالکل بدل جاتا۔ اس کے لبوں پر نایاب مسکراہٹیں اب عام ہو چکی تھی۔ وہ دونوں زندگی کی تلخیوں کو بھول کر اپنی اس بحال ہوتی سوستی کے سحر میں جینے لگی تھی۔ مگر وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ سردیاں اپنے اختتام پڑتی اور بہار کے آغاز کے ساتھ ہی ارحم کی زندگی کا وہ سچ دوبارہ سامنے آ کھڑا ہوا جسے وہ بھولنا چاہتا تھا۔ مائدہ مجھے اگلے ہفتے واپس ایڈنبرگ جانا پڑے گا۔ ایک شام جب وہ دونوں حویلی کی دالان میں بیٹھے تھے، ارحم نے نہایت سنجیدگی اور بوجھل لہجے میں کہا۔ اس نے چائے کا مگ سلیب پر رکھا اور مائدہ کے چہرے کو دیکھا۔ مائدہ کے ہاتھ میں پکڑی کتاب وہیں رک گئی۔ اس کے لبوں پر سجنے والی مسکراہٹ یکدم غائب ہو گئی اور چہرہ غیر معمولی طور پر زرد پڑ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ ارحم وہاں مستقل رہنے نہیں آیا، مگر وہ اس کی اس دوستی اور موجودگی کی اس قدر عادی ہو چکی تھی کہ اس دور جانے کے خیال نے ہی اس کے دل کو سہمنے پر مجبور کر دیا۔ اتنی جلدی ابھی تو آئے تھے ارحم؟ مائدہ نے اپنی اداسی کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے دھیمے سے کہا۔ ارحم نے گہرا سانس لیا، اپنے بکھرے بالوں کو ماتھے سے پیچھے کیا اور بولا، پڑھائی کا آخری سیمسٹر ہے مائدہ، وہاں جانا اور فائنل پیپرز دینا ضروری ہے۔ میں بہت جلد واپس آؤں گا، تم سے وعدہ ہے میرا۔ مائدہ نے کچھ نہیں کہا، مگر اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں پھیلی وہ خاموش اداسی ارحم کے دل کو کاٹ رہی تھی۔ ارحم کے جانے کا دن آ گیا اور حویلی پر جیسے ایک بار پھر اداسی کا گہرا سایہ چھا گیا۔
مائدہ نے اسے الوداع کہتے ہوئے اپنے آنسوؤں کو بہت روکا تھا، مگر ارحم کے جاتے ہی اس کا ضبط بری طرح ٹوٹ گیا۔ دن ہفتوں میں بدلنے لگے اور ارحم کی دوری نے مائدہ کو اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیا۔ وہ جو ہر وقت حویلی کو اپنے قہقہوں سے سر پر اٹھائے رکھتی تھی، اب دن بھر اپنے کمرے کی کھڑکی میں بیٹھی گمسم باہر گرتے ہوئے پتوں کو دیکھتی رہتی۔ ارحم کی یاد اور اس کی ہجر کی اداسی نے اس کی صحت پر بہت برا اثر ڈالا۔ اس نے کھانا پینا تقریباً چھوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ دن بدن کمزور ہوتی چلی گئی۔ مائدہ میرے بچے تھوڑا سا سوپ پی لو، دادو نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے التجا کی، مگر مائدہ نے آہستہ سے سر نفی میں ہلا دیا۔ اسے ایک شدید بخار نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، جو کسی دوا سے اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا، اور اس کی دل کی دھڑکنیں مسلسل گرتی جا رہی تھیں۔ مائدہ واقعی بہت بیمار ہو چکی تھی، اتنی بیمار کہ اب وہ بستر سے اٹھنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ ادھر ہزاروں میل دور ایڈنبرگ کی ایک ٹھنڈی رات میں ارحم اپنے ہاسٹل کے کمرے میں بیٹھا پڑھائی کر رہا تھا، مگر اس کا دھیان بار بار اسلام آباد کی طرف جا رہا تھا۔ اس کا دل کسی برے شگون کی طرح بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اسی لمحے اس کے فون کی اسکرین روشن ہوئی۔ دادو کی کال تھی۔ ارحم، دادو کے رونے کی آواز سنتے ہی ارحم یکدم کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ مائدہ بہت بیمار ہے میرے بچے، اس کا بخار نہیں اتر رہا اور وہ صرف تمہارا نام لے رہی ہے۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس کی حالت بہت نازک ہے، اگر تم نہ آئے تو۔ دادو اپنی بات پوری نہ کر سکی اور ہچکیوں سے رو پڑی۔ یہ سنتے ہی ارحم کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اس کے ہاتھ سے پین گر گیا۔ اس کا وہ روب مغرور چہرہ خوف اور پچھتاوے سے سفید پڑ گیا۔ اس نے مائدہ سے وعدہ کیا تھا وہ اسے کبھی اداس نہیں ہونے دے گا، مگر اس کی اپنی دوری مائدہ کی جان لے رہی تھی۔ دادو، مائدہ کو کچھ نہیں ہوگا، میں آ رہا ہوں۔ ارحم کی آواز لرز رہی تھی۔ اس نے ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کیا۔ فائنل پیپرز، پڑھائی، کتابیں، اس نے سب کچھ وہیں چھوڑ دیا۔ مائدہ کی زندگی کے سامنے اس کے لیے اب کوئی دنیا کوئی چیز اہم نہیں تھی۔ اس نے فوراً پہلی دستیاب فلائٹ کا ٹکٹ بک کیا، اپنا ضروری سامان بیگ میں ٹھوسا اور اسی وقت ہاسٹل سے باہر نکل گیا۔ پاکستان کی دھرتی پر قدم رکھتے ہی ارحم کے سامنے حویلی کا سکون نہیں تھا، بلکہ وہ سیدھا اسلام آباد کے ایک نجی ہسپتال پہنچا، جہاں ٹھنڈے اور سفید کوریڈورز اس کا منتظر تھے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے طویل سفر اور جاگنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے اتر آئے تھے، بال ماتھے پر بری طرح بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر تھکن کے ساتھ ایک شدید اضطراب واضح تھا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا مائدہ کے پرائیویٹ روم کے سامنے پہنچا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، سامنے بیڈ پر مائدہ لیٹی ہوئی تھی، بالکل بے جان اور سرد چہرہ، آنکھیں مندی ہوئیں۔ اس کا یہ حال دیکھ کر ارحم کے اندر کا خوف یکدم ایک شدید غصے اور جھنجھلاہٹ میں بدل گیا۔ وہ اس سنگ دل لڑکی پر تڑپ اٹھا جس نے اپنی جان کا یہ حال کر دیا تھا۔ وہ بھاری قدموں سے چلتا ہوا اس کے بیڈ کے بالکل قریب آ کر رکا۔ مائدہ نے آہٹ پا کر آہستہ سے اپنی پلکیں اٹھائیں۔ ارحم کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک سیکنڈ کے لیے چمک آئی، مگر اگلے ہی لمحے ارحم کا سخت اور غصیرہ چہرہ دیکھ کر وہ سنبھل گئی۔ تم نے یہ کیا حال بنا لیا ہے مائدہ فضل؟ ارحم نے اپنے ہاتھ ہوڈ کی جیبوں میں ڈالے اور اس پر بری طرح خفا ہوتے ہوئے ارحم نے اونچی آواز میں کہا، کم آن، گرو اپ، اب ہم بچے نہیں رہے۔ تم اس طرح اپنی زندگی سے نہیں کھیل سکتی کہ کھانا پینا چھوڑ دو اور ہسپتال پہنچ جاؤ۔ مائدہ نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پھیلی اداسی یکدم اس کے پرانے تیکھے پن میں بدلی۔ اس نے زبردستی اپنے لبوں کو جنبش دی اور گہرے لہجے میں بولی، تم سے کس نے کہا میں تمہاری وجہ سے بیمار ہوں؟ یہ تو بس موسم کی تبدیلی تھی جس نے مجھے یہاں پہنچا دیا۔ یہ کہتے ہوئے مائدہ نے بیڈ کے دوسرے کنارے پر بیٹھی دادو کو شدید خفا نظروں سے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ آپ نے ارحم کو فون کر کے یہاں کیوں بلایا۔ دادو نے مائدہ کی اس خفگی کو محسوس کیا۔ انہوں نے تسبیح سنبھال لی اور بنا کچھ کہے چپ چاپ کمرے سے باہر نکل گئی تاکہ وہ دونوں کھل کر بات کر سکیں۔ دادو کے جاتے ہی ارحم بیڈ کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھا۔ اس کے لہجے کی سختی اب تھوڑی کم ہوئی، مگر روب ابھی وہی تھا۔ مائدہ، زندگی میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، ہمیں ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تم یوں بچوں کی طرح منہ پھیر کر بیٹھ نہیں سکتی اور اپنی صحت کو یوں برباد کرنا نادانی ہے۔ مائدہ نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا اور خاموش ہو گئی۔ شام کے وقت جب مائدہ ہسپتال کے کمرے میں سو رہی تھی، ارحم ہسپتال کے نیچے بنی کیفیٹیریا میں دادو کے ساتھ اکیلا بیٹھا تھا۔ دادو چائے کا کپ ہاتھ میں لیے گہرے خیالات میں گم تھی جب انہوں نے یکدم ایک بڑا فیصلہ ارحم کے سامنے رکھا۔ ارحم، میں مائدہ کی شادی کرنا چاہ رہی ہوں، دادو نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔
ارحم کا ہاتھ چائے کی مگ پر جم گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن نے ایک پل کے لیے اپنا توازن کھویا۔ اس نے اپنے جذبات کو دباؤ میں رکھتے ہوئے دبے لفظوں میں دادو کو روکنا چاہا۔ دادو، آپ اس کی شادی اتنی جلدی کیوں کرنا چاہ رہی ہیں؟ ابھی تو وہ پڑھ رہی ہے نا، کم از کم اسے اپنی پڑھائی تو مکمل کرنی تھی۔ دادو نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ کیا پڑھے گی وہ ارحم؟ وہ گھر بیٹھ کر پرائیویٹ پڑھ رہی ہے، کم از کم اسے اب گھر بسانے دو۔ ارحم نے اپنے مگ کو میز پر رکھا اور دادو کو سمجھاتے ہوئے بولا، دادو وہ ویسے ہی ہر وقت گھر میں قید رہتی ہے اور اس نے باہر کو جا کر کالج میں پڑھنے کو کبھی ترجیح ہی نہیں دی۔ اب کم از کم اسے گھر بیٹھے پرائیویٹ ہی پڑھ لینے دیں، اتنی جلدی کیا ہے؟ نہیں ارحم، شادی کرنی لازمی ہے۔ دادو کا لہجہ بے حد پختہ ہو گیا تھا۔ میری زندگی کا کیا بھروسہ، میں کب تک اس لڑکی کو ایسے ہی اکیلا رکھوں گی؟ تمہارے چچا نے تو مائدہ کی ماں کو چھوڑ کر اپنا الگ گھر بسا لیا۔ بیٹی کا گھر بسانے کی عمر میں وہ خود دوبارہ شادی کر کر بیٹھا ہے، اسے تو کبھی مائدہ کا خیال بھی نہیں آتا۔ اور ایسا ہی کچھ حال تمہارے اپنے باپ کا بھی ہے۔ تم تو لڑکے ہو ارحم، دنیا کا سامنا کر لو گے، خود کو سنبھال لو گے، لیکن وہ لڑکی ہے، وہ اکیلی نہیں سنبھال پائے گی۔ ارحم نے دادو کی بات سنی تو اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی اور غصے نے جنم لیا۔ وہ مائدہ کو کسی اور کے حوالے کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا کہ دادو مائدہ کے لیے جو بھی رشتہ لائیں گی وہ اس میں اڑچنیں ڈالے گا۔ آنے والے دنوں میں مائدہ ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر حویلی واپس آ گئی اور دادو نے جیسے ہی اس کے لیے خاندان اور باہر سے رشتے دیکھنا شروع کیے، ارحم کا اصل روپ سامنے آ گیا۔ جب بھی کوئی لڑکی والی حویلی آتی یا دادو کسی رشتے کا ذکر کرتی، ارحم جان بوجھ کر اس میں کوئی نہ کوئی بڑا نقص نکال دیتا۔ دادو، اس لڑکے کا خاندان بالکل ٹھیک نہیں ہے، ان کا کاروباری پس منظر بہت مشکوک ہے۔ ایک رشتے پر ارحم نے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کے باتیں بگھاری، دوسرے رشتے پر اس نے لڑکی کے اخلاق پر انگلی اٹھا دی۔ میں نے اپنے ذرائع سے پتہ کروایا ہے دادو، وہ لڑکا مائدہ کے جوڑ کا ہی نہیں ہے، اس کا مزاج بہت غصیلا ہے، مائدہ وہاں کبھی خوش نہیں رہ پائے گی۔ وہ ہر رشتے میں اتنی باتیں بناتا اور ایسے نقص پیدا کر دیتا کہ سامنے والے خود ہی پیچھے ہٹ جاتے یا دادو کا دل کھٹا ہو جاتا۔ مائدہ حویلی کے لاؤنج میں بیٹھ کر ارحم کی ان حرکتوں کو دور سے دیکھتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ارحم جان بوجھ کر یہ سب کر رہا ہے تاکہ اس کی شادی نہ ہو سکے، مگر وہ اس کی نئی ضد اور روپ کے سامنے بالکل خاموش تھی۔ حویلی کے وسیع و عریض لاؤنج میں رات کا سناٹا پوری طرح پھیل چکا تھا۔ مائدہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی، مگر دادو وہیں صوفے پر بیٹھی تسبیح چلا رہی تھی اور ان کی گہری تجربہ کار آنکھیں سامنے کھڑے ارحم پر ٹک گئی تھیں، جو اپنے بلیک ہوڈ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ دادو نے تسبیح روکی، ان کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی اور سختی آ چکی تھی جو ارحم کے لیے غیر معمولی نہیں تھی۔ انہوں نے ایک گہرا سانس لیا اور بے حد صاف اور کڑک لہجے میں ارحم کو پکارا، ارحم مختار، ذرا یہاں میرے سامنے آ کر کھڑے ہو جاؤ۔ ارحم نے رخ موڑا، اس کے چہرے پر وہی روایتی مغرور اور پرکشش جمود تھا، مگر دادو کا یہ انداز دیکھ کر وہ دھیمے قدموں سے چلتا ہوا ان کے سامنے آ کر رک گیا۔ جی دادو، آپ ابھی تک سوئی نہیں؟ دادو نے اینک کے اوپر سے اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں وہ پچھلے کئی دنوں سے رشتوں کو توڑنے کا کھیل صاف دیکھ رہی تھی۔ میں کیسے سو جاؤں ارحم، جب تک تم مائدہ کی زندگی کے ساتھ یہ کھیل کھیلنا بند نہیں کرو گے؟ مجھے سکون کیسے آئے گا؟ میں پچھلے کئی دنوں سے دیکھ رہی ہوں جو بھی رشتہ مائدہ کے لیے آتا ہے تم اس میں کوئی نہ کوئی بڑا نقص نکالتے ہو، باتیں بگھاڑنا شروع کر دیتے ہو۔ آخر چاہتی کیا ہو تم؟ ارحم نے اپنی نظریں جھکائیں، مگر اس کے چہرے کے سخت زاویے اب بھی برقرار تھے۔ دادو، میں تو بس مائدہ کے فائدے کا سوچ رہا ہوں، وہ لڑکے اس کے جوڑ کے ہی نہیں تھے۔ جھوٹ مت بولو ارحم، دادو نے اپنی آواز کو مزید دھیما مگر حد درجے روبدار کیا۔ میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، تم جان بوجھ کر ہر رشتہ توڑ رہے ہو تاکہ مائدہ اس حویلی سے کہیں نہ جا سکے۔ اگر تمہارے دل میں مائدہ کے لیے کچھ ہے، اگر تم اسے پسند کرتے ہو تو مجھے صاف صاف بتاؤ ارحم، کیا تم خود مائدہ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ دادو کا یہ سوال لاؤنج کی فضا میں کسی دھماکے کی طرح گونجا۔
ارحم کا دل ایک سیکنڈ کے لیے زور سے دھڑکا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر پچھتاووں اور ماضی کی تلخیوں کا وہ پرانا سرد سایہ واپس آ گیا۔ اس کی کچیلی آنکھوں میں ایک عجیب سا انکار اور خود سے بیزاری ابھری۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھینچیں۔ اس کا چہرہ اب تکبر سے نہیں بلکہ ایک گہرے اندرونی دکھ سے سفید پڑ رہا تھا۔ اس نے یکدم اپنا سر نفی میں ہلایا اور دادو کے سامنے صاف انکار کرتے ہوئے بے حد سنجیدہ، مدھم اور بوجھل لہجے میں کہا، نہیں دادو، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے اور نہ ہی میں مائدہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایک ایسا انسان نہیں ہوں دادو جو کسی گھر کو جوڑ کر رکھ سکے۔ میری ذات کے بہت سے حصے میں نے کھو دیے ہیں۔ آپ خود یہ بات بہت اچھے سے جانتی ہیں۔ والدین کی اس علیحدگی نے میری زندگی کو اچھا خاصا مست کر دیا ہے۔ میں اندر سے ٹوٹا ہوا ہوں۔ میں مائدہ کو وہ خوشیاں کبھی نہیں دے سکوں گا جن پر اس کا حق ہے۔ میں کسی بھی لڑکی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ دادو، آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے، میں اس کے قابل ہی نہیں ہوں۔ دادو نے اسے دیکھا۔ اس کی گہرے دکھ، محرومی اور بے بسی سے بھرے انکار نے ان کے دل کو کاٹ کر رکھ دیا۔ وہ مائدہ کی شادی کی فکر میں تھی، مگر ارحم کا سچ ان کے لیے ایک ایسی دیوار بن گیا تھا جسے وہ چاہ کر بھی نہیں گرا سکتی تھیں۔ ارحم نے دادو کے سامنے سے اپنی نظریں ہٹائیں، اپنا رخ موڑا اور تیز قدموں سے لاؤنج سے باہر اپنے کمرے کی طرف نکل گیا۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، وہ دبے پاؤں گزرتا جاتا ہے اور اپنے پیچھے یادوں کی دھند اور دلوں پر گہرے نہ مٹنے والے زخم چھوڑ جاتا ہے۔ اس اداس گفتگو کو گزرے 4 سے 5 سال کا طویل عرصہ بیت چکا تھا۔ اسلام آباد کی اس پرانی حویلی کے دالان میں لگے درختوں کے پتے کئی بار جھڑے اور کئی بار نئی بہار آئی، مگر مائدہ کے دل کا موسم اس دن سے منجمد ہو چکا تھا جب دادو نے اس کے سامنے ایک ہولناک جھوٹ رکھا تھا۔ مائدہ کو وہ شام کبھی نہیں بھولتی تھی جب دادو نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کی نم آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تھا کہ ارحم کسی اور کو پسند کرتا ہے اور وہ اس سے کبھی شادی نہیں کرے گا۔ اس دن مائدہ کا مان، اس کا تکیہ، اس کی امید، سب کچھ ایک پل میں راکھ ہو گیا تھا۔ اس نے تڑپ کر دادو سے کہا تھا کہ وہ ساری زندگی انتظار کر لے گی، مگر دادو کے اس جھوٹ نے اس کے دل کے مٹکے کو چور چور کر دیا۔ اس دن کے بعد مائدہ نے ارحم کا نام لینا چھوڑ دیا۔ اس نے خاموشی اوڑھ لی اور اپنی پرائیویٹ پڑھائی اور تنہائی میں گم ہو گئی۔ جب ارحم کے مائدہ کے رشتوں میں نقص نکالنے پر دادو نے اس سے سیدھا سوال کیا تھا اور ارحم نے صاف انکار کر دیا تھا، تو اس کے بعد ارحم کی اپنی بے چینی حد سے بڑھ گئی تھی۔ اس سے اسلام آباد کی حویلی میں مائدہ کے سامنے رہنا ناممکن ہو گیا تھا۔ ایڈمبرگ وہ اپنے باپ سے شدید لڑائی کر کے لوٹنے کی وجہ سے واپس جا نہیں سکتا تھا، اگرچہ وہ وہاں ہاسٹل میں ہی رہتا تھا۔ اپنی اس شدید اندرونی تڑپ اور بے بسی کی وجہ سے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر لاہور اپنے ایک پرانے دوست کے پاس چلا گیا تھا، کیونکہ اسلام آباد کی فضا اب اسے سانس لینے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ اسماعیل ایک انتہائی شریف، پڑھی لکھی اور امیر فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ مائدہ کو دیکھتے ہی اس کی سادگی کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ جب وہ حویلی آتا تو مائدہ سے انتہائی محبت، عزت اور لحاظ سے پیش آتا۔ وہ مائدہ کی صحت کا، اس کی پسند ناپسند کا حد سے زیادہ خیال رکھتا تھا، مگر مائدہ کا دل ایک پتھر کی طرح جامد ہو چکا تھا۔ اسماعیل کی اتنی محبت اور پرواہ کے باوجود مائدہ کا دل اس کی طرف 1 انچ بھی نہیں کھنچتا تھا۔ اس کے ذہن پر صرف ارحم اور ایڈمبرگ والی لڑکی کا جھوٹ سوار تھا۔ آخر کار دادو کی زبردستی اور خاندان کے فیصلے کے مطابق منگنی کا دن آ گیا۔ حویلی کو پیلی لائٹس اور پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ مائدہ ایک خوبصورت روایتی جوڑے میں ملبوس بے جان مورت بنی صوفے پر بیٹھی تھی۔ جب اسماعیل نے اس کی انگلی میں منگنی کی انگوٹھی پہنائی، حویلی میں تالیاں گونجیں۔
مگر مائدہ کا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ سب کی نظروں سے بچ کر دالان کے اندھیرے کونے کی طرف بھاگی جہاں سرد ہوا چل رہی تھی۔ اسی لمحے دالان کے تاریک سائے سے ارحم نکل کر سامنے آیا۔ وہ بلیک سوٹ میں ملبوس تھا مگر اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ ارحم نے اپنی گہری کٹیلی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور بے حد بوجھل دھیمے اور کانپتے لہجے میں بولا، مائدہ تم آج بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ یہ سننا تھا کہ مائدہ کے اندر 4-5 سال سے دبا ہوا درد کا طوفان آنسوؤں کی شکل میں پھٹ پڑا۔ وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی۔ وہیں ارحم کے برابر میں بیٹھی اور اپنا سر ارحم کے اسی مضبوط کندھے پر رکھ کر اس طرح روئی کہ ارحم کا پورا کندھا اس کے گرم آنسوؤں سے بھیگا گیا۔ وہ سسکیاں لیتے ہوئے اپنی محبت کی فریاد کرنے لگی، بالکل اس عورت کی طرح جو اپنی زندگی کی آخری بھیک مانگ رہی ہو۔ تم سنگے ملامت ہو یا کوئی ادھورا خواب میرے ارحم، یہ عشق کا وہ رزق ہے جو انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ خدا کے لیے مجھے اس آگ سے بچا لو ارحم، میں نے تمہارا 5 سال انتظار کیا ہے، مجھے کسی اور کا مت ہونے دو، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی، میرا دم گھٹ جائے گا۔ مائدہ کی ان فریادوں، اس کی منتوں اور پگھلتے ہوئے آنسوؤں نے ارحم کے دل کو چھلنی کر دیا تھا۔ اس کا پورا وجود مائدہ کے درد سے کانپ رہا تھا۔ دالان کی ٹھنڈی ہوا ان کے چہروں کو چھو کر گزر رہی تھی جب مائدہ ارحم کے کندھے پر سر رکھے اپنے 5 سال کے درد کا حساب مانگ رہی تھی اور اپنی محبت کی بھیک مانگ رہی تھی۔ ارحم کا دل بری طرح تڑپ رہا تھا مگر اس کے اندر چھپا ہوا وہ خوف، وہ انا اور ماضی کا مسخ شدہ چہرہ ایک بار پھر اس پر حاوی ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ آج پگھل گیا تو وہ مائدہ کو کبھی وہ خوشیاں نہیں دے پائے گا جن کی وہ حقدار ہے۔ اس نے خود کو سنگ دل بنانے کا آخری اور ہولناک فیصلہ کیا۔ اس نے جھٹکے سے اپنا کندھا ہلایا اور مائدہ کو خود سے دور کرتے ہوئے دالان کے اس لکڑی کے بینچ سے یکدم کھڑا ہو گئے۔ وہ اس منگنی کی تقریب کے لیے اپنے پرکشش سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا مگر اس وقت اس کا چہرہ بالکل سپاٹ اور آنکھیں برف کی طرح سرد ہو چکی تھیں۔ بس کرو مائدہ فضل، بہت ہو گیا یہ ڈرامہ، ارحم نے اسے غصے سے جھڑکتے ہوئے اونچی اور کڑک آواز میں کہا۔ تمہاری آج منگنی ہو چکی ہے اور تم ایک دوسرے مرد کی امانت ہو۔ کیا تمہیں دادوں نے صاف صاف نہیں بتایا تھا کہ میں تمہیں پسند نہیں کرتا، نہ آج اور نہ کبھی؟ مائدہ نے نم آنکھوں سے اکھڑتے سانسوں کے ساتھ اسے دیکھا جیسے اس پر کوئی قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ ارحم نے اپنے سوٹ کے کوٹ کے بٹن کو درست کیا اور بے حد صفاقی سے بولا، ہم صرف اچھے دوست تھے مائدہ، تم اس بچپن کی دوستی کو نہ جانے کہاں لے گئی؟ میں نے تو کبھی خواب میں بھی تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کا نہیں سوچا، تم میرے قابل ہی نہیں ہو، اس لیے یہ فضول کی ضد چھوڑو، اپنے ہونے والے شوہر کے پاس جاؤ اور مجھے اپنی زندگی جینے دو۔ یہ کہہ کر اس نے مائدہ کو ایک آخری حقارت آمیز نظر سے دیکھا اور اسے وہیں دالان کی ٹھنڈے فرش پر روتا ہوا چھوڑ کر حویلی کے بیرونی گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ مائدہ وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رہ گئی۔ اس کا دل اب ہمیشہ کے لیے ٹوٹ چکا تھا۔ ارحم تیز قدموں سے چلتا ہوا حویلی کے بڑے لوہے کے گیٹ کے پاس پہنچا ہی تھا کہ اچانک فضا میں گاڑیوں کے بریک لگنے کی ہولناک آوازیں گونجی۔ 3 سیاہ گاڑیاں حویلی کے گیٹ پر آ کر رکی اور ان میں سے 6 سے 7 مسلح نقاب پوش لاٹھیاں اور خودکار بندوقیں لیے باہر نکلے۔ یہ ارحم کے باپ کے پرانے کاروباری دشمن تھے جو ارحم کو مارنے کے لیے حویلی کے اندر گھس رہے تھے۔ وہ رہا ارحم مختار، جان سے مار دو اسے، ایک غسیلی آواز گونجی۔ اس سے پہلے کہ ارحم کچھ سمجھ پاتا یا اپنی حفاظت کے لیے مڑتا، ایک نقاب پوش نے سیدھی بندوق ارحم کے سینے پر تان دی اور ٹریگر دبا دیا۔ فضا میں گولی کی سنسناتی ہوئی آواز گونجی۔ ارحم ایک چیخ فضا میں ابھری۔ وہ مائدہ تھی جو ارحم کے پیچھے بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ گولی ارحم کی طرف بڑھ رہی ہے، اس نے ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کیا۔ اس نے آگے بڑھ کر ارحم کو پوری طاقت سے پیچھے دھکیلا اور خود اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ 3 گولیاں ایک کے بعد ایک مائدہ کے نازک سینے اور پیٹ میں پیوست ہو گئیں۔ پیچ رنگ کا خوبصورت پیشواز سیکنڈوں میں سرخ خون سے نہا گیا۔
نقاب حویلی کے گارڈز کی فائرنگ اور شور سن کر فوراً گاڑیوں میں بیٹھ کر فرار ہو گئے۔ مائدہ! ارحم کی ایک ایسی تڑپتی ہوئی ہولناک چیخ نکلی جس نے حویلی کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ ایک سیکنڈ میں آگے بڑھا اور مائدہ کے گرتے ہوئے وجود کو زمین پر لگنے سے پہلے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ وہ وہیں فرش پر بیٹھ گیا۔ اس کے کوٹ کی آستینیں اور ہاتھ مائدہ کے خون سے لال ہو چکے تھے۔ اس کا وہ سارا روب، وہ غرور، وہ جھوٹا غصہ ایک پل میں خاک ہو گیا۔ مائدہ! مائدہ میری طرف دیکھو، آنکھیں کھولو مائدہ، خدا کے لیے مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ ارحم بری طرح رو رہا تھا۔ اس کے گرم آنسو مائدہ کے زرد چہرے پر گر رہے تھے۔ پلکیں اٹھائیں اس کے مائدہ نے آہستہ سے اپنے لبوں پر۔ اب کوئی شکایت نہیں تھی، بلکہ ایک پرسکون نایاب مسکراہٹ تھی، کیونکہ وہ اپنے ارحم کی جان بچا چکی تھی۔ اس نے کانپتے ہوئے، لرزتے ہوئے ہاتھ سے ارحم کے چہرے کو چھونے کی کوشش کی، مگر اس کا ہاتھ بیچ میں ہی فضا میں لہرایا۔ اس نے آخری بار ارحم کی آنکھوں میں دیکھا اور بے حد مدھم مسکراتے ہوئے لہجے میں گنگنائی، لو جیت گئے تم اپنی انا کی جنگ میرے ارحم، ہم ہار کے اپنی سانسیں اب رخصت ہونے والے ہیں، متاع عشق تھی میں اب خاک میں مل چکی، تم جیو عمر بھر روک لیے ہم سونے والے ہیں۔ اور اس آخری لفظ کے ساتھ ہی مائدہ کا لرزتا ہوا ہاتھ نیچے گر گیا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں ہمیشہ کے لیے مچ گئیں اور اس نے ارحم کی باہوں میں اپنی آخری سانسیں لے کر دم توڑ دیا۔ مائدہ نہیں مائدہ! ارحم نے اس کے بے جان وجود کو اپنے سینے سے لگا لیا اور حویلی کے دالان میں دھاڑے مار مار کر رو پڑا۔ دادو اور اسماعیل بھی وہاں پہنچ چکے تھے، مگر اب سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ مائدہ جا چکی تھی، ارحم کو ہمیشہ کے لیے ایک ایسا روگ دے کر جس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ ایڈنبرگ سے لوٹنے والا وہ مغرور ارحم مختار آج مائدہ کی لاش کو اپنی گود میں لیے عمر بھر کے پچھتاوے کی آگ میں جلنے کے لیے اکیلا رہ گیا تھا۔ ان کا عشق ازل سے ادھورا تھا اور اب ابد تک ادھورا ہی رہنا تھا۔